اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال آمنتم له قبل ان آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى صدق اللہ العظیم۔ چند الفاظ اور ان کے معنی۔ جذوع النخل، کھجور کے تنے۔ فطرنا، اس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ الدرجات العلا، بلند درجات۔ تزکا، پاکیزگی اختیار کی۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ فرعون بولا، تم ان پر میرے اجازت دینے سے پہلے ہی ایمان لے آئے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ موسیٰ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے۔ اب میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا، اور تمہیں یقیناً پتہ لگ جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ جادوگروں نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے سامنے جو روشن نشانیاں آ گئی ہیں ان پر ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے۔ اب تمہیں جو کچھ کرنا ہو کر لو، تم جو کچھ بھی کرو گے اسی دنیاوی زندگی کے لیے ہوگا۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور جادو کے اس کام کو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ ہی سب سے اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جس نے بھی نیک عمل کیے ہوں گے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 71 تا 76 کی تلاوت سنی اور ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اس موقع پر یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ وہ جادوگر جو ایمان لانے سے پہلے ایک جادوگر کی حیثیت سے فرعون کے پاس آئے، فرعون نے ان کو بلایا، فرعون کے پاس آئے، فرعون نے ان کا اکرام کیا، ان کو انعام و اکرام سے نوازا، اور انہوں نے بھی یہ عرض کی اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں انعام ملے گا، ہمیں کچھ اس کا بدلہ ملے گا؟ تو اس پر فرعون نے ان سے وعدہ کیا کہ جی تمہیں یقیناً انعام بھی ملے گا اور تمہیں میرا تقرب بھی ملے گا۔ لیکن یہی لوگ جب ان پر حق واضح ہوا اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ جل شانہ پر ایمان لائے، ان کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور توحید کو قبول کیا اور دین حق کو قبول کیا اور اس پر چلنے کا عزم کیا، تو اسی بات سے
اسی ایمان کی برکت سے ان کی سوچ میں اور ان کے ارادوں میں کتنا بڑا انقلاب برپا ہو گیا کہ جو لوگ صرف فرعون کی خوشنودی چاہ رہے تھے، اس سے انعام و اکرام چاہ رہے تھے، وہی لوگ فرعون سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں موت کی بھی سزا دے دیں تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ہاتھوں کو کاٹ دیں، ہمارے پاؤں کو کاٹ دیں، ہمیں سولی پر لٹکا دیں، یہ سب کچھ کرنا ہمیں گوارا ہے، لیکن ہمیں دین حق سے ہٹنا گوارا نہیں ہے۔ اب ان کے دل سے فرعون کا خوف بھی نکل گیا، اس کی ناراضگی بھی جاتی رہی، اور صرف آخرت سامنے آ گئی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حق کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ واقعتاً جب کسی کے دل میں حق گھر کر جاتا ہے تو دنیا کے سارے خوف اس کے دل سے نکل جاتے ہیں، اور دنیا کی ساری تمنائیں، آرزوئیں، خواہشیں اور لالچیں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں۔ اس میں یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بنے، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بننے کا شرف ملا، ان کا یہ مقام ہو گیا۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے صحبت پائی، آپ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ نیک اعمال کیے، ان کے ایمان کا کیا مقام ہوگا، ان کے ایمان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ یہاں آخر میں قرآن کریم نے حق کو قبول کرنے اور نہ قبول کرنے والوں کے بارے میں کچھ تفصیل بیان فرمائی کہ جو آدمی مجرم بن کر دنیا سے جائے گا، یعنی کفر کی حالت میں مرے گا، شرک کی حالت میں مرے گا، تو اس کے لیے جہنم ہوگی، اور جہنم ایسی جگہ ہے وہاں جینا جینے کے قابل نہیں ہے، اور نہ وہاں مر سکیں گے، بس کرب ہی کرب ہوگا، تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جائیں گے، نیک اعمال کر کے جائیں گے، ان کے لیے آخرت میں جنت میں اونچے درجات ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا مقام قرب ملے گا ان کو، اور وہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے دلوں کے اندر بھی حق کو رچا اور بسا دے، اور اہل حق کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.